اس حدیث کو حضرت نے غدیر میں بھی ارشاد فرمایا، دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے، دعا میں بڑا دم ہوتا ہے، قبولیت کی گارنٹی ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی جان ہے نا؟ دعا جو ہے لیکن اس میں ایک شرط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو ایک عجیب قصہ سناؤں۔ گاؤں تھا، جیسے مچھلی گاؤں مان لیجئے، تو اس گاؤں میں ایک بزرگ شخصیت تھی جو بڑا کام آتی تھی، نماز بھی پڑھا دے رہے ہیں، یہ بھی کر دے رہے ہیں، اور قوم ہے کہ ان پر جان دینے کو تیار، پورا گاؤں، اس لیے کہ مخلص تھے۔ ضعیف ہوئے، بزرگ ہوئے، انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہو گیا تو جیسے معلوم ہوتا ہے صاحب پورے گاؤں کا باپ مر گیا، اتنا ان کا وہ تھا مرتبہ، لگتا تھا کہ پورے گاؤں کا باپ مر گیا۔ کوئی یہاں دیوار سے ٹیک لگائے جو ہے چپ چاپ، کوئی وہاں دیوار سے ٹیک لگائے۔ بہرحال کب تک، ہفتہ 10 دن کے بعد تو ایک دن میٹنگ ہوئی، بلایا گیا گاؤں بھر کو، بھیا اب تو جناب رہے نہیں، اب بغیر نماز کے کیسے کام ہوگا، مرنا جینا نماز کل تو کموئے ہے۔ تب تک وہ ایک یحییٰ صاحب تھے، مولوی صاحب کا نام گیا بھول میں اتفاق سے، جو لڑکوا کی یاد ہے اس لیے کہ لڑکوا میرے نام کا تھا۔ تو یحییٰ صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے دیکھیے ایسا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں دیہاتوں میں، باپے پوت پراپت تھوڑا، کچھ نہیں تو تھوڑا تھوڑا۔ تو ایسا ہے کہ حسن جو ہے، شیخ حسن ان کا لڑکا، اسی کو کہہ دیا جائے۔ کیا؟ ارے یار پتا ہے وہ ایک کو دن مدرسے گیا ہے، وہ ان کو لا کر، ارے ٹھیک ہے نہیں گیا ہے مگر جناب کا لڑکا تو ہے نا، 20 سال 21 سال جناب کے ساتھ رہا ہے، تو کچھ تو ہم سے تو ٹھیک ہے ہوگا ایسے بھی۔ تو تب تک اس میں ایک صاحب نے کہا کہ مگر وہ تیار بھی ہوگا؟ کہنے تیار ہونے کی ترکیب ہمارے پاس ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہنے لگے ہماری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور ابھی تک ہم ٹال رہے تھے، لیکن اگر یہ ہم اس کو لالچ دے دیں گے کہ تم مسجد میں آؤ نماز پڑھانا شروع کر دو، ہم بات مان لیں گے۔ اچھا اب ان کو لگا کہ ابا مر گئے ہیں تو یہی پورا سروے سروا ہو جائے گا، تو سمجھ گئے یار یہ دین ہے، صلوات پر محمد۔ تو بہرحال یحییٰ صاحب نے ایسا پلجھایا کہ پورا گاؤں جو ہے مان گیا۔ حسن صاحب کے یہاں گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اللہ مغفرت کرے، تورے ابا کیسے تھے، یہ تھا وہ تھا۔ آخر میں آمدم برسر مطلب کہ وہ مسجد کئی دن سے خالی ہے، نماز نہیں ہو پا رہی ہے، تو آپ میں وہ بھی ٹھیک ہے، میں اے یار میرے ابا تھے مولانا، مجھ کو کیا آتا ہے، میں نے کبھی کچھ کہنے وہ ہو جائے گا اور کچھ نہ کچھ تو آئی ہے۔ اور تب تک یحییٰ صاحب اٹھے اور گئے، صاحب الماری کھول کے مولوی صاحب کی پگڑی اٹھا لائے اور رکھ دیا، اللہم صلی علی۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے، اس طرح کے چاپلوس ہماری دنیا بھی برباد کریں گے، آخرت بھی برباد کریں گے۔ صلوات پر محمد۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اللہم صلی علی۔ اب وہ سب اچھا تو شیخ حسن جا رہے ہیں، ہم لوگ مسجد میں انتظار کریں گے مغرب میں۔ اب ان کو بھی یار کل بیوقوفے ہیں پورے گاؤں والے، تو فری میں کیا دقت ہے، چلے گئے۔ اب نماز پڑھانا شروع کر دیا، مسئلہ مسائل بھی بتانے لگے۔ اس میں سے ایک تو لکھا تھا، بڑا ہنسی آئی، تو ایک نے کہا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے اگر نماز میں قنوت چھوٹ جائے تو صحیح ہے نماز کے پھر سے پڑھنا پڑے گی؟ ابے بغیر قنوت کی نماز کیسے ہوگی، پھر سے پڑھو۔ اس ٹائپ کا وہ مسئلہ بتاتے تھے۔ لیکن یہ دیکھیے خدا ہے نا، ایک جملہ میں کہتا ہوں، آج کی وسیع حسن کی نالائقی دیکھ کے جلدی جو ہے وہ فیصلہ مت کیجئے کہ غلط آدمی، پتہ نہیں کب خدا کس کو توفیق دے دے۔ ایک سے ایک قرآن پڑھنے والے ٹہلتے رہ جائیں، حسین کو گھیر کے لانے والا کربلا میں علیہ السلام بن جاتا ہے۔ صلوات، بہت اینٹھو مت مولوی صاحب، کب تم برباد ہو جاؤ اور وہ آدمی جو ہے وہ اولیاء ہو جائے۔ بہرحال صاحب تو یہ اچھا شادی بھی یحییٰ خان نے کر دیا، تو بیوی بڑی قاعدے کی تھی،
تو جب نکلنے لگے ذرا ٹھیک ٹھاک نکلو، تھوڑا کنگھی ونگھی کر کے نکلا کرو. اچھا حدیث بھی ہے کہ اللہ جمیل یحب الجمال، یہ جو ہے وہ ٹیڑھی بوکی جو ہے وہ سڑا گلا کپڑا ٹیڑھا اس کو تقویٰ تھوڑے کہتے ہیں. تقویٰ صفائی میں ہے نہ کہ گندگی میں ہے. صلوات بر محمد. وہ آدھی داڑھی ادھر جا رہی ہے آدھی ادھر جا رہی ہے. بڑے مومن آدمی جی اس کو ایمان نہیں کہتے. رسول اللہ داڑھی میں کنگھی کرتے تھے تو بیوی نے اسے سمجھایا حسن بھائی کو تنی دڑیاں کنگھی ونگھی کر کے ڈھنگ سے نکلا کرو تو عادت بن گئی. ایک دن 12 سال کے بعد کا قصہ ہے. آئے پگڑی وگڑی لگا کے، اب تو پورے مولانا ہو گئے اب کیا، اور لگا کے دو تین بال سفید. تھک سے بولا حسن اب کیا ہوگا؟ یہ سفیدی مطلب دھیرے دھیرے بڑھاپا، مطلب موت. کتنے دن پبلک کو بیوقوف بنا لو گے؟ 10-20 سال اور پھر اس کے پاس جانا ہے. حسن کیا جواب دو گے تم؟ کھا گیا اسی وقت. کب خدا کے یا اللہ مرتے دم تک دین سلامت رکھ. کھا گیا. اس نے کہا بس بھیا اب ہم سے نہیں ہو پائے گا. آئے مسجد، بجائے محراب میں جانے کے کھڑے ہو گئے. بھیا آپ لوگ سنیے، 12 سال سے میں نماز پڑھا رہا ہوں اس مسجد میں. ایک بات سن لو، ایکو دن مدرسے گئے نہیں ہیں، وسیقہ کی دال کھائی نہیں ہے، اس لیے کوئی گارنٹی ہماری نماز کی نہیں ہے. 12 سال کی نماز اپنی اپنی آپ لوگ دل سے پڑھ لیجئے. اور جتنے مسئلے مسائل ہم نے بتائے ہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے اتفاقاً کو صحیح ہو گیا ہو تو ہو گیا ہو، لیکن ہماری کو تو آپ لوگ بھیا اپنا 12 سال کا انتظام کر لو. اور اب اتنے دن ہو گیا، اب میرے بس میں عاقبت برباد کرنا نہیں ہے. اب جا رہا ہوں توبہ اللہ کروں گا، اللہ مالک ہے. اس کے بعد صاحب وہاں سے نکلے تو ہر آدمی تھوڑے جو ہے وہ ابا کے نام پہ چھوڑ دے گا. تو کچھ لوگ تپ گئے کہ 12 سال تک ہم کو بیوقوف بناتے رہے. مسجدیہ سے نکلتے کچھ لونڈے ملے پیٹ دیا قاعدے سے. اتنے دن سے بیوقوف ہے، یہاں ٹوٹا وہاں ٹوٹا. گھر پہنچے اب یحییٰ خان کا بھی مزاج بدل گیا، سمجھے آپ. اس لیے کہ ریاست تو چھوڑ دیا داماد نے، وہاں سے گھر سے ہی بھگائے گئے، بیابان میں نکل گئے. اب جا کے وہاں بیٹھے کیا کریں. آج اگر تم پڑھے ہوتے شیخ حسن تو یہ نوبت نہ دیکھنی پڑتی، لیکن اب 34 سال کے ہو گئے ہو، اب کیا پڑھ پاؤ گے. بیٹھے رہے سوچتے پھر اٹھے چلے. تب تک دیکھا سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا. کہا ہو حسن بھائی کہاں؟ کہلے ایسے کہلے تو تہران جاؤ پڑھو. کہلے رے صاحب اس عمر میں کیا پڑھ سکتے ہیں. کہا ہم جا رہے ہیں تہران، چلو گے؟ چلیے چل پڑے. اس میں جب 13 بجے کہنے چلے جاؤ تم آیت اللہ کرمان شاہی نام سنا؟ آیت اللہ کرمان شاہی کے ہاں چلے جانا اور ان سے کہہ دینا کہ وہاں کے جو ہے وہ مدرسے کے 9 نمبر حجرے کی چابی دے دیں، اور ان سے کہہ دینا تم کو شرح امثلہ پڑھانا شروع کریں. تو وہ کہیں گے ٹائم نہیں ہے، تو تم کہہ دینا صاحب ظہر کی اذان کے پہلے آدھا گھنٹہ آپ گھر رہتے ہیں، وہی ٹائم وہ ہم کو دے دیجیے. بہرحال وہ راضی ہو جائیں گے. جاؤ پڑھو. تو کہنے لگے صاحب ہم آئے، ہم نے کھٹکھٹایا، اتفاق سے آیت اللہ نے خود دروازہ کھولا. کہا صاحب 9 نمبر کمرے کی چابی. اب نہ انہوں نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تم کو بلا پہچان ہاں لیجیے 9 نمبر کمرے کی چابی دے دیا. کہا صاحب وہ ذرا آدھا گھنٹہ ہم کو کچھ ٹائم دے دیا پڑھانے کا، بہت مصروفیت ہے بیٹا. میں نہیں، ظہر سے پہلے آدھا گھنٹہ گھر رہتے ہیں نا آپ؟ ہاں. کہ وہی ٹائم. اچھا ٹھیک ہے. وہ بھی رام ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. درس شروع ہو گیا. سمجھا؟ بیوی کو ٹائم دیجئے ورنہ یہی ہوگا سب کے ساتھ. صلوات. یہ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں. بہت زیادہ مصروف رہنا کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، پھر گھر خراب ہو جاتا ہے. تو بزرگوں کا حال یہ ہے کہ ان کو جو بھی کل پڑھانا ہے وہ رات میں مطالعہ کرتے ہیں. اب یہ آج پہنچے پڑھنے، معلوم ہوا کتاب جو ہے آیت اللہ کی غائب. 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، کتابیں نہیں مل رہی ہے. تو اب وہ آئے کہنے لگے صاحب وہ بیٹا کیا بتائیں؟ کہنے لگے ہم بتائیں آپ کی کتاب کہاں ہے؟ کہا اس میں جو
بستر دن میں لپیٹ کے رکھا جاتا ہے نا، اسی بستروا میں لال اس میں جو ہے وہ کپڑے میں لپیٹ کے کتاب اسی میں رکھی ہے، اور وہ صاحب بستر ہٹائے گا نکلے، تب آیت اللہ کے ایمان شاہی کو ہوش ہے، کہا اچھا تم بیٹھو تو تم ہو کیا بنا، صلوات پر تم ہو کیا، اور ہمارے بھی دماغ میں نہیں آیا یار، تم نے آگے کہا 9 نمبر کی چابی دے تو ہم نے چپ چاپ دے دیا بغیر پہچانے بغیر سمجھے، تم نے کہا صاحب تم کو کیسے پتا میں آدھا گھنٹہ پہلے گھر رہتا ہوں اذان سے پہلے، اور ہم نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے کہ اس میں پڑھ لیا کرو، یہ سب یہ کیسے پتا کہ فلاں جگہ میری کتاب ہے، تو کہنے لگے صاحب ہم کو نہیں معلوم، کوئی ہمارے ایک دوست ہیں وہ ہم کو ملے تھے تو انہوں نے آپ کے یہاں بھیجا تھا، کہا تھا جب کوئی دقت ہوگی تو ہم سے بتانا، ہم کریں گے تمہارا کام، تو وہ مسجد میں ملتے ہیں اکثر، تو جب کئی دن آپ کا درس نہیں ہوا تو ہم نے اپنے دوست سے کہا کہ وہ صاحب پتہ نہیں کس کے یہاں بھیج دیا آپ نے، ان کی کتابیں غائب ہے، تو انہوں ہی نے بتایا تھا، تو وہ تو جاہل لڑکا نہیں سمجھ پایا، آیت اللہ کرمان شاہی سمجھ گئے کہ کیس کیا ہے، لیکن کھلے نہیں، کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ بیٹا یہ دوست تمہارا اتنا تمہارے ساتھ کرتا ہے تو نام نہیں پوچھا کبھی، کہلے پوچھا ہے، کیا نام بتایا، کہلے سید مہدی بتا رہے تھے اپنا نام، تو اور پکے ہو گئے، کہنا چاہیے وہاں بتاؤ ہم نے تم کو کمرے میں جگہ دی، ہم تم کو اتنے دن سے پڑھا رہے ہیں، کہا کہنا تمہارا دوست اتنا پہنچا ہوا ہے تو تھوڑا ٹائم لے لو ہم سے بھی بات کروا دو، کہنا ٹائم کیا لینے کی ضرورت، چلیے اپنی مسجد میں ملیں گے، تو یہ تو سمجھ گئے تھے، ان کا نہیں ایسے نہیں، تم جا کے بات کرو، ٹائم دے تو ایک دن چلیں گے، کہ ٹھیک ہے بات کر لیں گے، وہ تو روز ملتے ہیں ہم سے، خیر صاحب وہ گئے، دوسرے دن آئے، کہنے لگے کہ ہاں بولو ٹائم لیا، کہنے لگے ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے استاد آپ سے ملنا چاہتے ہیں دوست، تو کوئی ٹائم بتا دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ استاد سے اپنے کہہ دینا کہ اس سے ملتے ہیں اس لیے کہ جس منزل پہ یہ تھا اپنے کو اس نے ٹھیک کر لیا، توبہ کر لی، ہم خود آتے ہیں، تم علم کی جس منزل پر ہو اپنے کو اس حساب کا بنا لو، سفارش کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ملنے ہیں، صلوات بر محمد، بس باتوں میں وقت گزر گیا کہ یہ حدیث مبارک پیغمبر نے اپنی حیات طیبہ میں کئی بار فرمائی، من جملہ غدیر میں بھی، اس حدیث کو حضرت نے غدیر میں بھی ارشاد فرمایا، اور اب وہاں تو میٹر ہی الگ ہے، پہلے کہا انی تارکن فیکم الثقلین، اور اس کے بعد جو پہلی فرد ہے اس کو اٹھا کے پہچنوا دیا، من قلت مولا ہو کہا علی مولا، یہ ہے عطرت، ان کو پہچان لو، اب جو جاتا جائے گا بعد والے کو بتاتا جائے گا، یہ سلسلہ قیامت تک کا پیغمبر یہ حدیث بتا رہی ہے کہ سسٹم قیامت تک کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، حدیث غدیر بتا رہی ہے کہ اس سسٹم کے پہلے آدمی کا نام ہے علی سلام اللہ علیہ، اب جو جائے گا بعد والے کو، لیکن یہاں ایک چیز ہے جو اب میں جلدی سے آ جاؤں ورنہ مقدمے بازی میں لمبی بات ہو جائے گی، یہاں ایک چیز قابل دید ہے اور قابل غور ہے، روایتیں جب آپ اماموں کی تاریخ پڑھیے گا تو یہ طے ہے کہ اپنے بعد والا امام کے پہلا والا امام بتا کے جائے گا، علامتیں بتائیں گے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز ہم کو نظر آتی ہے کہ جو ہمارے امام ہیں، اب میں ڈائریکٹ آ گیا جلدی سے، ہر امام اپنے بعد والے کو بتائے گا، اپنے بعد والے کو پہچنوائے گا، لیکن جہاں ہمارے امام کی بات آتی ہے وہاں کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے، رسول اللہ سے لے کے اور امام عسکری علیہ السلام تک کوئی دور ایسا نہیں ہے کہ جس دور میں موجودہ امام میں ہمارے امام کی بات نہ سلام یہاں آپ کو ایک بات آپ سے کہہ دوں، سمجھا، دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے، دعا میں بڑا دم ہوتا ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی جان ہے نا،
دعا جو ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے. اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو. یہ بڑی اہم بات ہے. تو اب ہم لوگ تو اللہ میاں سے بات کر نہیں سکتے، مگر وہ تو جس کو کہیے ایک دم کلوز تھے، باقاعدہ بات ہوتی تھی. تو اللہ نے کہا بھیا موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ صاحب اس زبان ملے گی کہاں؟ تو اللہ نے کہا اپنے لیے دعا کرواؤ دوسروں سے، اس لیے کہ ہم نے جو گناہ کیا ہے وہ اپنی زبان سے کیا ہے نا. معصوم بھائی کی زبان سے تو گناہ ہم کر نہیں سکتے، تو اپنی زبان سے کیا، تو اپنے لیے دعا کس سے کرواؤ؟ دوسرے کے لیے. اور اس پر ایک روایت بڑی مزے کی ہے، صلوات پڑھیے محمد. جو لوگ حج کر چکے ہیں، نورل بھائی گئے نا حج پر، تو انہوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا عرفے والے 9 ذی الحجہ کا. کیا منظر ہوتا، سب اپنا اپنا لگے ہوئے. تو ایک بندہ خدا کہتا ہے کہ صاحب 2-3 بار میں اٹھا وضو کرنے کے لیے نکلا، تو فلانے کو نام مس کر رہا ہوں، اچانک ذہن بات ہے عرض کر رہا ہوں. دیکھا یار بڑا اچھا، کبھی کبھی آپ لوگ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ بڑا دل لگ رہا ہے اور بڑے خلوص سے بول رہے ہیں. یا نہیں ہے؟ اس پر روایتیں بھی ہیں کہ ان للقلوب اقبالا و ادبارا، دل کی کیفیت چینج ہوتی رہتی ہے. کبھی بہت دل چاہتا ہے اور کبھی موڈ ہی نہیں ہو رہا ہے. تو روایتوں میں ہے کہ ایسے اوقات کو غنیمت سمجھو، اور جب موڈ نہ ہو تو بہت زیادہ پریشر بھی نفس پر مت بناؤ. صلوات، یہ بھی ہے روایت. تو صاحب بڑی عجیب کیفیت میں وہ آدمی دعا کر رہا تھا، یا اللہ فلانے کا لڑکا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نیٹ کوالیفائی کر جائے، یا اللہ فلاں کا لڑکا نجف گیا ہے اس کو آیت اللہ بنا دے، یا اللہ فلاں بیچارہ دبئی گیا ہے اس کو اچھی روزی دے دے. تو کہنے لگے جب شام ہوئی سب اپنا بسترا بوریا لپیٹ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی لپیٹا ہوئے. کہنے لگے یار آج بہت تمہارا انداز نرالا تھا، کیا دعا کا انداز تھا. کئی بار میں گزرا مگر ایک بات ہے. کیا کہنے جب گزرے تو ہم نے دیکھا تم دوسروں کے لیے دعا کر رہے تھے، ان کے لیے ان کے لیے، اپنے لیے نہیں کر رہے تھے تم. تو کہنے لگا کیوں ہم بیوقوف ہیں جو اپنے لیے دعا کریں گے؟ لے سنا، ہم بیوقوف ہیں جو اپنے لیے دعا کریں گے. کہ کیوں؟ کہ اپنے لیے دعا کرو گے گارنٹی ہے نہیں قبول ہونے کی، 50 تو شرط ہے. اچھا اگر قبول ہو گئی تو جتنا مانگا ہے اتنا ہی ملے گا. لیکن روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، نمبر 1 قبولیت کی گارنٹی ہے، دوسرے جتنا اس کو دیا جائے گا دعا مانگنے والے کو 1000 گنا دیا جائے گا. صلوات، سمجھنا کہ یہ چیزیں جو ہے نا ہم نے فیل کی ہیں اس مختصر سی عمر میں. کبھی کبھی ہوتا ہے یار پوری رات تیاری کی اور یہ کیا اور وہ کیا. شروع میں اب تو ٹائم ہوئے نہیں تیاری کرے آدمی، اب تو کچھ یہاں سے نوچا کچھ وہاں سے نوچا. معلوم اللہ صاحب پوری رات تیاری کر کے گئے ہیں اور چلا کے چلے آئے ٹائے فش. پبلک بیچاری واہ. اور کبھی معلوم ہوا صاحب بالکل کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا پڑھیں، ایسا زبان چلتی خود و تعجب ہوتا کہ ہو کیا رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ سعدی والی بات صحیح ہے، ان سعادت بزور بازو نیس تا نہ بخشت خدا یہ بخشندہ. اپنے بس میں کچھ نہیں ہے جب تک وہ عطا نہ کرے. ہو گئی بات. تو اب جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، میرا دل یہ چاہ رہا آپ سے بس اتنی گزارش ہے، بیٹھے ہیں نا بس دھیرے سے، یا اللہ یہ جو ممبر میں بیٹھا ہے اس کو توفیق دے دے خدا کہ ہمارے امام کا ڈھنگ سے تذکرہ کر لے. آپ دعا کر دیں گے توفیق مل جائے گی، 40-50 منٹ ہمارا کام ہو جائے گا. صلوات. تو بات ہماری یہ چلی کہ یہ وجود مبارک جو ہمارے امام کا ہے عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس زمانے میں ہمارے امام کا ذکر نہ ہوا.